ایک کہانی 16واں حصہ 10 آفتیں، فسا، بحر کلزم کا بپتسمہ، بادل کا ستون اور آگ کا ستون۔ خروج 5 باب تا 15 باب۔ اب خدا ہر آنے والی اور خروج کی تاریخ سے گزرنے والی نسلوں کے لیے خدا کی نجات کی تاریخ کو ظاہر کرے گا۔ خدا کی بادشاہی کا جوش جو ابراہیم کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اسرائیل کی قوم کے ذریعے ایک بار پھر سامنے لایا جائے گا۔ اس سفر کے لیے خدا نے خروج کے رہنما موسیٰ کا 400 سال اور 80 سال انتظار کیا۔ اب موسیٰ خدا کی رویا کو جانے گا، پہچانے گا، تسلیم کرے گا اور اس میں شامل ہوگا۔ تو میرے لیے خونی دلہا ہے۔ خدا نے خروج کا لمبا سفر موسیٰ کے ساتھ شروع کیا، لیکن مدیانیوں نے واپسی کے راستے میں جہاں موسیٰ 40 سال تک رہا، خدا نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ پھر جب اس کی بیوی سفورہ نے اپنے بیٹے کا فوری طور سے ختنہ کیا، جس کا ابھی تک ختنہ نہیں ہوا تھا، اور موسیٰ کو کھلڑی دی، تو خدا نے موسیٰ کو بچایا۔ موسیٰ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، خدا موسیٰ کے وسیلے سے خدا کے لوگوں کو مصر سے نکالے گا، لیکن نجات کا موضوع موسیٰ نہیں بلکہ یسوع مسیح ہے۔ فضل کی انجیل موسیٰ سے ماورا خدا کے عہد میں ظاہر ہوگی۔ موسیٰ فضل کی خوشخبری پر جانے کے لیے شریعت کی ایک نشانی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ ختنہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں تو نہ ہی موسیٰ اور نہ ہی اس کے بچے خدا کے لوگ بن سکتے ہیں۔ اپنا سر جھکایا اور عبادت کی۔ جب موسیٰ نے ہارون سے ملاقات کی تو اس نے خدا کے کلام اور معجزات کے بارے میں بتایا۔ پھر اسرائیلیوں کے سارے بزرگوں کو جمع کیا اور انہیں ہارون کے سامنے کھڑا کیا۔ پھر خدا کے کلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے، اور لوگوں نے یقین کیا اور سجدہ کیا اور عبادت کی جب اس خدا کے بارے میں سنا جس نے ان کے دکھوں پر نگاہ کی۔ میرے لوگوں کو جانے دو۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس جانے اور اعلان کرنے کو کہا، میرے لوگوں کو جانے دے، جسے مصر چھوڑنے تک دہرایا جائے گا۔ لیکن فرعون کہتا ہے، میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں اسرائیل کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ آغاز ہے۔ فرعون جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا کو نہیں جانتا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ خدا کون ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا اپنے طاقتور ہاتھ سے مارے، وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ فرعون انہیں جانے کی اجازت نہیں دے گا، کہ عورتیں چاندی، سونا، لباس اور مصری دیوتا لے لیں گی، اور یہاں تک کہ پہلوٹوں کی موت۔ فرعون اسرائیلیوں کے کام کا بوجھ زیادہ بھاری کر دیتا ہے، اور جب اسرائیل کو حقیقت میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو وہ موسیٰ اور ہارون سے ان الفاظ میں شکایت کرتے ہیں، خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے۔ وہ رہائی کا یہ عقیدہ رکھتے کہ اگر واقع خدا ہمارا خدا ہے تو وہ ہمیں اس طرح کی دشواری نہیں دے گا۔ اب خدا فرعون کے ساتھ جنگ سے کہیں زیادہ بڑی اور سخت جنگ کا آغاز کرے گا۔ یہ جنگ بنی اسرائیل کے افکار کی گہری جڑوں کے خلاف ہوگی، ایمان کے ساتھ خود غرض ذہن جو راحت چاہتا ہے اور دنیاوی چیزوں کا پیچھا کرتا ہے۔ موسیٰ کا تاثر۔ موسیٰ نے کہا، کیوں خداوند، کیوں تو نے ان لوگوں کو تکلیف دی؟ کیا اس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے؟ جب سے میں فرعون کے پاس گیا اور تیرا نام لے کر بولا ہوں، اس نے ان لوگوں کو تکلیف دی ہے، اور تو نے اپنے لوگوں کو بالکل بھی نہیں بچایا۔ موسیٰ 40 سال پہلے سے ہی بنی اسرائیل کے دکھوں کو جانتا تھا، لیکن اب اسے ابتدا سے ہی شکایات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ لرزا اٹھا۔ موسیٰ نے ابھی تک پوری طرح قبول نہیں کیا کہ خروج کی پوری تاریخ کا موضوع خدا تھا۔
خدا اعلان کرتا ہے، خدا اعلان کرتا ہے میں خداوند ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا، لہٰذا بنی اسرائیل سے یہ کہنا میں خداوند ہوں اور میں تمہیں مصریوں کے جوئے کے نیچے سے نکالوں گا، میں تمہیں ان کے غلام بننے سے آزاد کروں گا اور پھیلائے ہوئے بازو اور بڑے فیصلے کے عمل کے ساتھ میں تمہیں چھڑاؤں گا، میں تمہیں میرے اپنے لوگوں کی حیثیت سے لے کر جاؤں گا اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تب تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جس نے تم کو مصریوں کے جوئے کے نیچے سے نکالا۔ پھر وہ دہراتا ہے میں خداوند ہوں۔ ابھی کسی اور الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ جو آباد کرنے سے قاصر ہے، اس مقام پر یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل ایسا نہیں کرتے ہیں تو موسیٰ کو خدا پر یقین کرنا چاہیے۔ تاہم اگرچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خدا کا یہ دعویٰ پہنچایا، پھر بھی انہوں نے حقیقت پسندی کے مصائب کی وجہ سے موسیٰ کی بات نہیں مانی۔ تب موسیٰ نے ایک بار پھر کہا، اگر اسرائیلی میری بات نہیں مانیں گے تو فرعون میری بات کیوں سنے گا؟ میں تو نامختون ہونٹوں سے بات کرتا ہوں۔ موسیٰ کو ابھی بھی وقت درکار ہے۔ اب بائبل ایک لمحہ سانس لیتی ہے اور خدا موسیٰ اور اسرائیلیوں کے مابین تناؤ سے دور ہوتی ہے اور لاویوں کے نسب نامہ کو یعقوب سے شروع کرتے ہوئے بتاتی ہے۔ یقیناً یہ اس سے بھی پہلے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے موسیٰ اور ہارون کو پہلے ہی یعقوب کے زمانے سے تیار کیا تھا، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موسیٰ کیا کہتا ہے، خدا موسیٰ کو ضرور استعمال کرے گا۔ مختصر نسب نامہ یہ وہ ہارون اور موسیٰ تھے جن سے خداوند نے کہا تھا سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کو مصر سے باہر لانے کے بارے میں مصر کے بادشاہ فرعون سے بات کی تھی، وہی ایک ہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ خدا موسیٰ کو ہارون سے آگے رکھتا ہے اور خروج کی مکمل جنگ کی تیاری کرتا ہے، یہاں تک کہ جب خدا نے کہا میں خداوند ہوں، مصر کے بادشاہ فرعون کو سب کچھ بتاؤ جو میں نے تم کو بتایا۔ موسیٰ کہے گا چونکہ میں نامختون لبوں سے بات کرتا ہوں اس لیے فرعون میری بات کیوں سنے گا؟ خروج کی جنگ کی ضرورت کیوں ہے؟ 10 آفات کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، میں مصر پر اور اپنے فیصلے کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا، میں اپنی تقسیم سے اپنے لوگ اسرائیلیوں کو نکالوں گا اور مصری جان لیں گے کہ میں خداوند ہوں، جب میں مصر کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور اسرائیلیوں کو اس سے نکال لاؤں گا۔ خروج کی اس جنگ میں خدا بار بار اعلان کرتا ہے میں خداوند ہوں اور جان لو کہ میں خداوند ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ خدا اور فرعون کے مابین طاقت کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جنگ ہے جو آگے بڑھتی ہے جیسا کہ پہلے سے خدا کے منصوبہ میں تھا۔ پہلے مثال کے طور پر ہارون کی لاٹھی جو سانپ بن گئی، ان لاٹھیوں کو کھا جاتی ہے جنہیں مصری جادوگروں نے سانپ بنایا تھا، لیکن فرعون کا دل سخت ہے۔ یہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ 10 آفتیں نہ صرف فرعون اور مصریوں کے لیے تھیں بلکہ اصل میں بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی، کہ وہ جان لیں کہ خدا کون ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل 400 سال تک مصر کثرت کی سرزمین میں مقیم رہے، انہوں نے اپنے ذہن میں بہت سے چھوٹے اور بڑے دیوتاؤں کو قبول کیا اور طویل عرصے سے خداوند اپنے خدا کے بارے میں بھول گئے جس کے بارے میں انہوں نے صرف سنا تھا۔ اسی لیے خدا یہ جنگ خدا کے لوگوں کے سامنے خداوند خدا کو ظاہر کرنے اور اسرائیل کے دلوں میں سے دیوتاؤں کو نکالنے کے لیے شروع کی تھی۔ 9 آفتیں۔ پہلی آفت ایک خون کی آفت تھی
جہاں دریائے نیل کا پانی خون میں بدل گیا، اور دریائے نیل کی آفت جو ان کا خدا تھا ایک مصیبت بن گیا۔ دوسری آفت مینڈک کی ایک آفت تھی جو زرخیزی کی علامت ہے، مینڈکوں کی تعداد بھاری اور تباہ کن ہو گئی۔ تیسری آفت جوؤں کی ایک آفت تھی جس نے نہ صرف مویشیوں بلکہ انسانوں کو بھی دوچار کیا، اور ان کی زندگی کا خدا ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھی آفت مچھر کی ایک آفت تھی، ایک ایسی تباہی جس میں ان کے دیوتا پھر کچھ نہ کر سکے، یہاں تک کہ مچھروں کے غولوں سے یہ ملک تباہ ہو رہا تھا۔ پانچویں آفت مویشیوں پر ایک آفت تھی، اور اس حقیقت کے باوجود کہ ان کے تمام جانور مر رہے ہیں، ان کا مویشیوں کا خدا کچھ نہ کر سکا۔ چھٹی آفت پھوڑے پھپھولے کی ایک آفت تھی جس نے لوگوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچایا، لیکن پہلے کی طرح مصری فوجی اور طب کے دیوتا کچھ نہ کر سکے۔ ساتویں آفت اولوں کی ایک آفت تھی، ایک آفت جس میں یہاں تک کہ آسمان سے گرنے والے اولوں کے ساتھ آگ بھی ملی تھی، اور ان کا آسمان کا خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آٹھویں آفت ٹڈیوں کی ایک آفت تھی، جہاں اناج کا دیوتا کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ٹڈی نے مصر کی سرزمین کو بھر دیا اور بچنے والے تمام اناج اور درخت کھا گئی جو اولوں سے بچے تھے۔ نویں آفت تاریکی کی ایک آفت تھی، ایک ایسی تباہی جس میں ان کا سورج دیوتا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ پورے مصر میں 3 دن تک اندھیرا چھا گیا تھا۔ مصری جادوگر پہلی اور دوسری آفت کی نقل کرنے کے قابل تھے، لیکن تیسری آفت سے وہ اس کی نقل نہ کر سکے۔ چوتھی آفت سے جشن کی سرزمین میں کوئی تباہ کو نقصان نہیں ہوا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو فرعون کے لوگوں سے ممتاز کیا۔ چھٹی آفت کے دوران پھوڑوں کی آفت سے مصری جادوگر بھی مہلک پھوڑوں کی تکلیف میں مبتلا تھے، اور ساتویں کے دوران اولوں کی آفت دونوں خادموں اور فرعون کے خادموں کے مویشیوں کو، جنہوں نے خدا کے کلام کا ڈر رکھا، مصیبت سے بچ گئے۔ آٹھویں ٹڈی کی آفت میں فرعون کے نوکروں نے بھی فرعون سے کہا، لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہے کہ مصر برباد ہو چکا ہے؟ آفات کے دوران فرعون کا دل مستقل طور پر ڈھیٹ اور سخت تھا۔ بجائے یہ کہنے سے کہ خدا نے اس کا دل سخت کر دیا، یہ کہنا بہتر ہے کہ خدا نے فرعون کو اس کے گنہگار دل اور خود غرض دل کے مطابق زندگی بسر کرنے دی۔ چوتھی آفت کے دوران فرعون نے کہا، جاؤ اسی ملک میں اپنے خدا کو قربانی دو، میں تم کو بیابان میں خداوند اپنے خدا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کو جانے دوں گا، لیکن تم زیادہ دور نہ جانا۔ لیکن اس کا دل پھر سخت ہو گیا، اور ساتویں آفت کے دوران اس نے کہا، میں تمہیں جانے دوں گا، تمہیں اور زیادہ نہیں رکنا پڑے گا، لیکن اس کا دل ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ اور آٹھویں آفت کے دوران اس نے کہا، صرف مردوں کو ہی لے جا کر خداوند کی عبادت کرو، لیکن اس کا دل پھر سخت ہو گیا۔ پھر نویں آفت کے دوران اس نے کہا، جاؤ خداوند کی عبادت کرو، یہاں تک کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی، صرف اپنے ریوڑوں اور غلہ کو پیچھے چھوڑ دو، اور انہیں اپنے خاندان لے جانے اور صرف اپنے مویشی چھوڑنے کی اجازت دی۔ لیکن یقیناً فرعون کا دل پھر سخت ہو گیا، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ کے مصر واپس آنے سے پہلے خدا نے 10ویں آفت کے بارے میں بات کی تھی، پہلوٹے پر آفت۔ یہ خدا کا مقابلہ فرعون سے نہیں ہے، بلکہ خدا ہی موضوع ہے اور اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ 10ویں آفت۔ اب ایک آفت باقی ہے۔ خدا فرماتا ہے، میں فرعون اور مصر پر ایک اور مصیبت لاؤں گا، اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا، اور جب وہ ایسا کرے تو وہ تم کو مکمل طور پر باہر نکال دے گا۔ یہ 10ویں آفت ہے، پہلوٹوں کی آفت۔
ایک آفت جس میں مصر کے انسانوں اور جانوروں دونوں کے تمام پہلوٹے مارے جائیں گے، اور مصر کا زندگی کا خدا اب بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آفت خدا کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور وہ خوشی اور جوش محسوس کریں گے، لیکن یہ پورے مصر میں ایک زبردست چیخو پکار ہوگی۔ فسا 10ویں آفت پہلوٹوں کی موت کے لیے تیاریاں۔ اول، اپنے خاندان کے لیے ہر گھر کے لیے ایک برہ لینا تھا۔ دوسرا، بے عیب نر یکسالہ بھیڑوں یا بکریوں کو لینا تھا۔ تیسرا، بروں کی مہینہ کے 14ویں دن تک دیکھ بھال کرنا تھی، اور اس دن اسرائیل کی جماعت کے تمام افراد شام کے وقت ان کو ذبح کریں گے۔ چوتھا، انہیں کچھ خون لینا اور اپنے گھروں کے دروازوں کی اطراف اور چوٹیوں پر لگانا تھا جہاں وہ برہ کھاتے ہیں۔ پانچواں، اس رات جب وہ کھائیں انہیں اپنی کمرے باندھے، اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور ڈنڈے اپنے ہاتھ میں لیے بھیڑ کے بچے کا سر، ٹانگیں اور اندرونی اعضاء کو آگ کے اوپر بھون کر اور جلدی سے اسے کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا تھا۔ اس میں سے کچھ بھی صبح تک نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ بچا رہ جائے تو اسے جلا دینا تھا۔ یہ فسح ہے۔ اب خدا تمام مصر میں سفر کرے گا اور انسانوں اور جانوروں کے تمام پہلوٹوں کو مارے گا اور مصر کے تمام دیوتاؤں کی عدالت کرے گا۔ یہ ظاہر ہوگا کہ صرف خداوند ہی خدا ہے، اور جب خدا نے سرزمین کو مارا تو واحد نشانی جو انہیں زندہ رہنے دے سکتی ہے برہ کا لہو ہے۔ اگر لہو ہے تو خدا اس جگہ سے گزر جائے گا اور وبا ہلاک نہیں کرے گی۔ وبا انہیں صرف اس لیے نہیں مارے گی کہ وہ مصری ہیں، اور وبا ان پر سے صرف اس لیے نہیں گزرے گی کہ وہ اسرائیلی اولاد ہیں۔ ہم پہلے ہی موسیٰ کے بیٹے کے ختنہ کرنے کا واقعہ جان چکے ہیں، اور یہ کہ 7ویں اولوں کی آفت کے دوران خدا کے کلام سے ڈرنے والے خادم اور فرعون کے خادموں کے جانور بچ گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل بھی لہو کے بغیر مر جائیں گے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے تب سے تمام اسرائیل کے پہلوٹوں کا تعلق خدا سے ہے، اور جب بچے پوچھتے ہیں کیوں، تو ہمیں یہ بتانے اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب خدا ہمیں مصر سے باہر لے گیا جہاں ہم غلام تھے، تو فرعون کا دل سخت تھا اور ہمیں نہیں بیچتا تھا، لہٰذا خدا نے مصری ریاست میں تمام پہلوٹوں کو مارا۔ رحم میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے مردوں کو خدا کے لیے قربان کیا جانا تھا، لہٰذا تمام پہلوٹے بیٹوں کو ضرور چھڑایا جانا چاہیے، اور یہ ہاتھ پر ایک نشان اور پیشانی پر ایک علامت کی مانند تھا کہ خداوند ہمیں اپنے طاقتور ہاتھ سے مصر سے باہر لایا۔ بے خمیری روٹیوں کی عید۔ بے خمیری روٹیوں کی عید فسح کا 7 دن کا تہوار تھا، اور 7 دن تک بغیر خمیر کے صرف بے خمیری روٹی ہی کھانا ضروری تھا، اور اگر وہ خمیر کے ساتھ روٹی کھائیں تو انہیں اسرائیل سے کاٹ دیا جائے گا۔ خدا نے انہیں بے خمیری روٹی کی عید منانے کے لیے کہا، کیونکہ خدا اس وقت اپنے لوگوں کو مصر سے باہر لایا تھا۔ خدا کو یاد رکھنے کے لیے عید کو منانا تھا۔ دنیا میں ہر عید کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کی یاد دہانی اور اس کو یاد رکھنے کے لیے قائم کی جاتی ہے، لیکن خدا کی عید کا خدا نے پہلے حکم دیا اور اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا وہی ہے جو وقت کو سنبھالے ہے۔ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ واقعی ہوگا۔ پہلی فسح۔ آخری آفت۔ پہلوٹوں کی آفت سے پہلے اسرائیلی خدا کے حکم کے مطابق چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہر خاندان کو فسح کے لیے ایک برہ لینا تھا، زوفے کا ایک گچھا، اسے باسن میں خون میں ڈبونا تھا اور کچھ خون کو اوپر اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگانا تھا۔ کسی بھی اسرائیلی کو صبح تک اپنے گھروں کے دروازے سے باہر نہیں جانا تھا۔
اور اس کو ایک قانون بنا کر اسے اولاد کو ہمیشہ کے لیے ماننا تھا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے موسیٰ کے وسیلے سے خدا کی یہ ساری باتیں سنی تھیں اپنے سر جھکائے اور عبادت کی۔ انہوں نے ابھی تک خدا کو اپنا خدا نہیں مانا تھا، لیکن یہ پچھلے وقت سے تھوڑا مختلف ہے۔ پہلوٹے کی موت۔ آخر کار فسح کی رات خدا نے مصر کے تمام پہلوٹوں کو مارا جیسے خدا نے کہا تھا، اور مصر میں ایک بڑا کوہرام مچا، کیونکہ فرعون کے پہلوٹے بیٹے سے لے کر مویشیوں کے پہلوٹوں تک تمام پہلوٹے ہلاک ہوئے تھے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ وہ بشمول تمام مویشی جا کر خداوند کی عبادت کریں۔ در حقیقت یہ صرف باہر آنے کی بجائے مصر سے نکالا جانا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کے الفاظ کے مطابق بنی اسرائیل مصریوں سے سونا، چاندی اور لباس حاصل کرنے کے بعد مصر سے نکلے۔ مصری اسباب لے کر 6 لاکھ مردوں، بہت سے دوسرے لوگوں اور بہت سے مویشیوں کے ساتھ مصر کو چھوڑا۔ مصر میں 430 سالوں کے اختتام پر خدا کے لوگ مصر سے باہر آئے۔ ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، خدا کے فضل کے بغیر ہمیں پانی کے فیصلے کے دوران، سدوم اور عمورہ کی تباہی کے دوران اور مصر کی 10 آفات کے دوران ان لوگوں کے ساتھ جو برہ کا لہو نہیں رکھتے مر جانا تھا۔ بحر کلزم میں بپتسمہ۔ قادر مطلق خدا اپنی طاقت کے ساتھ اپنے لوگوں کو زیادہ آسانی سے اور جلدی مصر سے بلا سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ان کو خروج کی جنگ لڑنے اور بحر کلزم کو عبور کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے خروج اور بحر کلزم کی جنگ کے ذریعے خدا مصر کا جو دنیا کی علامت ہے فیصلہ کرتا ہے اور اسی وقت اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ فیصلے اور نجات کی یہ تاریخ پانی کے طوفان اور سدوم شہر کے فیصلے کے دوران دیکھی گئی تھی، اور آئندہ بھی اس کو دہرایا جائے گا اور یسوع مسیح کی دوسری آمد سے مکمل ہوگی۔ خدا ان سب عملوں کے ذریعے جلال پائے گا اور خدا کے نام سے جانا جائے گا۔ دوسرا، یہ اعلان کرنا ہے کہ خروج اور بحر کلزم سمیت نجات کے تمام کام خدا کی خود مختاری اور طاقت ہیں، بنی اسرائیل کی قابلیت یا اہلیت نہیں۔ خدا کے لوگ جو بحر کلزم کے سامنے آئے تھے وہ صرف خوف، فریاد اور رنج و غم کر سکے، لیکن خدا نے اپنے لوگوں سے اپنی محبت کے ذریعے جیسا موسیٰ کے ساتھ کیا ایسے ہی وہ ان کو بچائے گا۔ تیسرا، بحر کلزم کو عبور کرنے کے عمل کے ذریعے خدا نے مصر میں خدا کے لوگوں کے طرز زندگی کو مار ڈالا اور انہیں ایک نئی زندگی دینے کا شعور دیتا ہے۔ تو پولس نے اس معاملے کو بپتسمہ سے تعبیر کیا، لیکن یہ محض شعور ہے اور بعد میں ایمان کے ساتھ گنہگار کی موت کے طور پر شناخت کی مقدس تبدیلی یسوع مسیح کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ تھے اور بحر کلزم میں بپتسمہ لیا، اور اسی طرح یسوع مسیح کے ہوں گے اور آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ خدا ان کا خدا ہوگا اور وہ خدا کے لوگ ہوں گے۔ خدا یقیناً یہ کام کرے گا چاہے اسے اپنے سرکش لوگوں کو نیا عہد اور نیا دل دینا پڑے۔ نجات کی تعریف۔ بنی اسرائیل نے اب مصر اور بحر کلزم میں خدا کی قدرت کو دیکھا اور وہ خدا سے ڈرتے تھے۔ عبادت، جب انہوں نے موسیٰ کے ذریعے نجات کے منصوبے کے بارے میں سنا اور خروج کی جنگ کے مشاہدہ کے بعد کی گئی عبادت اور ابھی کی عبادت سب مختلف ہیں۔ موسیٰ کہتا ہے، اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کو جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو مقدس مکان کی طرف لے چلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے اندر ملا۔ اب وہ جگہ جو خدا کے لوگوں کو گلے لگا رہی ہے وہ خیمہ اور ہیکل سے گزر کر یسوع مسیح میں جائے گی۔ لیکن ہم پہلے ہی جان چکے ہیں 1 مہینے بعد
جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہی ہو جائیں گے جو کھانے اور پانی کی وجہ سے خدا سے ناراض ہیں۔ خروج کی جنگ اور بحر کلزم کا واقعہ تکمیل نہیں بلکہ نجات کے سفر کا آغاز ہے۔ اب خدا کے لوگ نجات پا گئے ہیں، لیکن انہیں تقدیس کے لیے پختگی کے عمل سے گزرنا ہے۔ وہ ابراہم اور یعقوب کے نشیب و فراز کو زیادہ شدت سے دہرائیں گے۔ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک خدا کی بادشاہی جو خدا چاہتا ہے پوری نہیں ہوتی ہے۔ بادل کا ستون اور آگ کا ستون۔ خروج کے طور پر ایک ہی وقت پر خدا کی رہنمائی بادل کا ستون اور آگ کا ستون تھی۔ بادل اور آگ کے ستون کو خدا کی حضوری کے طور پر اور خدا کی رہنمائی جو ان کے ساتھ تھی جب وہ مصر سے نکلے اور اس وقت تک جب بیابان میں اپنے سفر کا اختتام کیا دیکھنا بہتر ہے، بجائے اس کو محض تحفظ کی حیثیت سے دیکھنے کے کہ بادل کا ستون انہیں تپتی دھوپ اور آگ کا ستون انہیں سرد راتوں سے بچاتا ہے۔ خدا نے دن کے وقت بادل کے ستون اور رات کے وقت آگ کے ستون کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی جگہ نہ چھوڑی، اور تمام سفر کے دوران تمام اسرائیلیوں کی نظر میں خداوند کا ابر دن کے وقت خیمہ گاہ پر تھا اور رات کے وقت ابر میں آگ رہتی تھی تاکہ وہ اس کی پیروی کر سکیں۔ جب بادل خیمے پر ہوتا وہ خیمہ میں ہی ٹھہرے رہتے، اور جب بادل اٹھ جاتا تو وہ چلتے تھے۔ لہٰذا بادل کا ستون اور آگ کا ستون خدا کے لوگ جو نجات پا گئے ان کے لیے روح القدس کے بسنے کی تاریخ کا حوالہ دیتا ہے۔ نجات کا سفر جس نے خدا کے لوگوں کو خروج کی جنگ لڑنے کے لیے بنایا صرف خدا کی محبت سے ہے۔ برہ کے خون کے ذریعے بچائے گئے اور خدا کی قدرت سے بحر کلزم میں انہیں بپتسمہ دیا۔ بیابان میں زندگی کی کہانی جاری رہے گی۔